blessings of Azam, the blessings of Azam, the blessings of Azam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, as-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ بلیسنگز آف غوث اعظم میں مرحبا کہتے ہیں. مدنی چینل فیضان غوث اعظم کی بہاریں لٹا رہا ہے اور فیضان غوث اعظم جو ہے اس کو عام کر رہا ہے. اس سلسلے میں ہم الحمدللہ علی احسانہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک صفات، آپ کی ذات، آپ کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس سلسلے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سی معلومات اور مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کیے. بہت سی جو مسکنسیپشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں وہ کلیئر ہوتی گئیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ مبارکہ کے متعلق جو ہے وہ مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کریں گے. سلسلہ قادریہ کے مشائخ، یہ ہمارے سلسلے کا آج کا موضوع ہے. سلسلہ قادریہ کے مشائخ، اولیاء کرام اور مشائخ عظام کا تذکرہ کرنے کا، ان کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سلسلہ قادریہ کی خصوصی فضیلت کیا ہے؟ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک سلسلہ ہے اس کے مشائخ کی کیا شان ہے اور انہوں نے کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری، ان کی زندگی کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، خوف خدا کیسا ہوا کرتا تھا، عشق مصطفیٰ جو ہے وہ کیسا ہوا کرتا تھا. آج اس بارے میں ہم کچھ مدنی پھول جو ہے یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. شخصیات مشائخ قادریہ کی جو شخصیات ہیں یہ کافی ساری ہیں، لیکن ہم کچھ ہی مبارک ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ کر سکیں گے اس نیت کے ساتھ کہ روایت کے اندر ارشاد فرمایا ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ان مبارک اور ان نیک ہستیوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سلسلے میں شرکت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو انتہائی توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کان لگا کر تلاوت قرآن سننی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے ان مبارک آیات کا ترجمہ کنز ایمان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. آج انشاءاللہ اللہ والوں کا ذکر کر کے ہم انشاءاللہ اپنے سینوں کو نور ایمان سے اللہ کے ولیوں کی محبت سے منور کریں گے. آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے. ابھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دینے کہ بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دینے کہ بنانے کے دے بنا یا رب۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، بنا دینے کہ بنانے کے دے بنا یا رب۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، میرے کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، بنا دے کہ بنا دے
بنا یا رب یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان میرے مولا یا رحمان نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی مولا نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دینے کہ بنانے دے بنا یا رب یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں ہے، اللہ والوں کا دامن کرم ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے، ہمارا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سلسلہ قادریہ کے مشائخ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ مشائخ اور اولیاء کرام کا تذکرہ کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے، فائدہ جو ہے یہ کیا ملتا ہے، کچھ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ صالحین کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر مشائخ کا مریدین تذکرہ کرتے ہیں تو مریدوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اچھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جب مریدین ان کا تذکرہ کرتے ہیں مشائخ کا تو ان کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ مشائخ کا تذکرہ کرنا، اللہ والوں کی باتیں کرنا، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا، اولیاء اللہ کی حکایات پڑھنا، یہ حکایات جو ہیں یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، اللہ اللہ اور ان کو بیان کرنے سے، سننے سے، پڑھنے سے دلوں میں مضبوطی آتی ہے۔ اللہ اللہ۔ جب یہ بات ہوئی تو اس مرید نے اور سوال کرنے والے نے یہ عرض کیا، حضور اس پر کوئی آیت کریمہ بھی ہے یا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشائخ کا تذکرہ کریں گے، ان کی حکایات پڑھیں گے، اور یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے ارادت والے مطمئن اور ثابت قدم ہوتے ہیں، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے امام الطائفہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے سب باتیں ہم پر بیان فرماتے ہیں جن سے آپ کے دل کو ثابت قدمی بخشیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں رسول کے تذکرے کو ثابت قدمی کا ذریعہ بیان فرمایا گیا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضرت سیدنا جنید بغدادی
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस साइल को जवाब दिया कि अगर औलिया का तज़किरा भी करेंगे तो इससे भी दिलों की साबित कदमी होगी और दिल इस पर हमारे मुतमईन हो जाएंगे। तो ये तो एक वो हो गई। और दूसरा आपने वो जो बयान कर दिया कि ज़िक्र सालिहीन के ज़िक्र के वक़्त अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत बरसती है। और फिर ये भी तो हुज़ूर एक बात है ना कि ये मुबारक हस्तियाँ ऐसी होती हैं कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो होती है ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा जोई के लिए और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने में जो है वो गुजारी होती है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया होता है। तो जब हम इनकी जो है वो मुबारक तालीमात सुनते हैं या इनका ज़िक्र सुनते हैं और इनके वाक़ियात सुनते हैं तो दिल में जो है वो रग़बत पैदा होती है कि अल्लाह वाले जो है वो ऐसे नेक होते हैं। शेख आरिफ अबुल फ़वारिस शाह बिन शुजा करुमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस बारे में कौल है ना कि औलिया अल्लाह की महब्बत से अफजल कोई रियाजत नहीं, क्योंकि उनकी महब्बत हुब्बे खुदा की निशानी है अल्लाह अल्लाह। और महब्बत बढ़ाने का एक ज़रिया तज़किरा करना है। और फिर इसके साथ वईद भी बयान फरमा दी। एक और बुज़ुर्ग है उनका आता है कि मशाइख फरमाते हैं कि बुज़ुर्गों के मुनकर और उनका तज़किरा ना करने वाले की कम तरीन सज़ा ये है कि वो उनकी बरक़ात से महरूम हो जाता है। तो गौर करें कि तज़किरा करने से उनकी महब्बत बढ़ेगी और उनके जो आमाल थे वो करने का जी करेगा, उनसे महब्बत बढ़ेगी, तो वो जो अमल करते थे उस अमल से महब्बत बढ़ेगी। तो ये बिलवास्ता जो है ना हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर तौर तक पहुँचाएगी और सरकार के वास्ते से हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आली तक पहुँचेंगे। तो ये मशाइख का जो सिलसिला है ये अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का एक ज़रिया होता है। और जब इनका तज़किरा करते हैं तो गोया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पहुँचने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपने फरमाया कि इनका जिक्र करने से जो है वो दिल को साबित कदमी मिलती है, मोहब्बत की अलामत है। ये तो वैसे भी रिवायतों का मफ़हूम है कि जिससे जितनी मोहब्बत होती है वो उसका उतना जिक्र जो है वो ज़्यादा करता है। और औलिया से तो वैसे ही मोहब्बत करने का हुक्म है कि हदीस शरीफ के अंदर ये भी इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे वलियों से, मेरे नेक बंदों से जो दुश्मनी रखेगा तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। तो पता चला कि दुश्मनी तो जो है वो इनसे रखनी नहीं है, तो इनसे मोहब्बत जो है वो रखनी है। तो जब मोहब्बत रखेंगे तो इनका ज़िक्र खैर करेंगे, इनकी मुबारक तालीमात का जिक्र करेंगे, इनके कवाल का जिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म और अमल की दौलत जो है ये मिलेगी। हुज़ूर कुछ आप भी इरशाद फरमाएं। वजह फरमाया आपने कि सालिहीन के ज़िक्र से अल्लाह ताला की रहमत छमछम बरसती है। और ये हकीकत है, हमें जो अनवार व तजल्लियात नज़र आते हैं, हमें जो कुछ मकाम मिलता है ये औलिया किराम के दम कदम से ही मिलता है। और जैसा कि हमारे सिलसिले का मौजू ही यही है कि सिलसिला कादरिया के मशाइख इज़ाम, तो इसमें औलिया किराम का हम तज़किरा करेंगे। तो आइए अपने मौजू की तरफ चलते हुए, वैसे तो सिलसिला कादरिया के मशाइख बेशुमार हैं, उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारी अजीम व शान हस्ती हज़रत पीर ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे दादा मुर्शिद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की कुछ सीरत को हम मुलाजा करते हैं कि आया कि उनके शबानो रोज़ दिन रात कैसे गुजरते थे और उनके ऊपर अल्लाह ताला का करम कितना था और उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ कैसा था, ताकि हमें भी पता चले कि हम ऐसे औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं तो हम इससे कुछ लेकर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। पीर ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी विलादत बासआदत 1294 हिजरी बामुताबिक 1877 ईस्वी में पाकिस्तान के मशहूर शहर ज़ियाकोट यानी सियालकोट में हुई। और इनके बारे में ये भी कौल मिलता है, बल्कि ये हकीकत है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इन्होंने बचपन का हिस्सा गुजारा, कुछ होश संभाला, पढ़ाई की तरफ रग़बत हुई, तो पढ़ाई में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में और दिल्ली में कुछ अरसा तहसील इल्म किया। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि सैयदी आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी दस्तार बंदी की। कमाल देखिए, पीर ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा और सामने कौन है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, दस्तार बंदी, फिर 18 साल की मुख्तसर सी उम्र में सनद खिलाफत भी अता फरमा। और इसी वजह से इन्हीं के बारे में अमीर अहले सुन्नत तो बारहा फरमा चुके हैं, फरमाते रहते हैं, और अक्सर किताबों में भी ये मिलता है कि
فنافی رسول تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر مناسب مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر کرتے تھے، ان کی پاک اور بلند بارگاہ میں درود پاک پڑھتے تھے، اور ان کے آستان عالیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ بندہ جب بھی جاتا تھا تو تقریباً اکثر اوقات میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کی محفل اس کو ملتی تھی، اور ثناخوانی کی محفل ایسی کہ جب بندہ وہاں پر آتا، کوئی انسان وہاں پہ آتا تو یہ خود فرماتے کہ آیا کہ آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی نعت آتی ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں آتی ہے تو فرماتے کہ مجھے بھی سنا دیجیے، اور جب یہ سناتے تھے تو بہت محظوظ ہوتے تھے۔ اور ایسے ہی امیر علیہ سنت سے تو خود یہ سنا ہے کہ ان کے آستان عالیہ پر جب محفل نعت ہوتی تھی تو کتنے لوگ مصری، پاکستانی، سوڈانی، ایسے ہی ترکی، یمنی، بے شمار لوگ حاضر ہوتے تھے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ کے مشائخ کی، اور کیسا مدنی چینل کے ذریعے ہمیں سیکھنے کا جو ہے وہ مل رہا ہے، مدنی پھول مل رہے ہیں کہ آپ کے سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعتیں سنا کرتے تھے، سرکار کا ذکر خیر جو ہے یہ جاری رہتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے، گھر میں بھی ثناخوانی کرتے رہنا چاہیے۔ بہترین ذریعہ دعوت اسلامی نے آپ کو جو ہے یہ عطا کر دیا ہے، مدنی چینل اپنے گھر پہ رکھیے، اور صرف مدنی چینل اپنے گھر پہ جو ہے وہ آن رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، سرکار کا ذکر، سرکار کی سنتیں اور سرکار کی تعریف و توصیف ہم نعت کی صورت میں بھی، نظم کی صورت میں بھی جو ہے وہ سنتے رہیں گے، اور نثر کی صورت میں بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تذکرہ کیا کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، بزرگوں کا تذکرہ کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک بھی مشائخ سلسلہ قادریہ ہے۔ بے شک دوسرے سلسلوں کے جو بزرگ ہیں وہ بھی عظیم ہیں، اور ان میں بھی عظیم ہستیاں موجود ہیں۔ سلسلہ قادریہ میں بھی عظیم ہستیاں موجود ہیں، سلسلہ چشتیہ میں بھی موجود ہیں، سلسلہ سہروردیہ میں، سلسلہ جتنے بھی سلاسل ہیں بزرگوں کے، اور سارے بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور سارے ہی عظیم ہیں۔ لیکن سلسلہ قادریہ چونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک بزرگ کا تذکرہ کیا، اسی طرح اور بہت سارے اس سلسلے میں بزرگ آتے ہیں، جن میں سے سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر آگے تک کے جو بزرگ ہیں ان میں سے ہر ایک انوکھی شان کا مالک ہے۔ اور یہ سلسلہ اس کی خصوصیت کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے جو بھی آپ کے مرید ہوں گے، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا قیامت تک کے آنے والے مریدوں کے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان پر فوت ہونے کے، توبہ کے ساتھ ایمان پر فوت ہونے کے ضامن ہیں۔ غور کریں، یہ خصوصیت ہوگی سلسلہ قادریہ کی خصوصیت کیا ہے کہ حضور غوث پاک کا اپنا قول ہے کہ میں اپنے مریدوں کے ایمان پر فوت ہونے کا ضامن ہوں۔ بادرۃ الاسرار شریف میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ تو سلسلہ قادریہ عالیہ کی جو وہ شان الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ some Madni flowers for our English viewers. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, once again we welcome the viewers of Madani channel to this beautiful and very informative series or silsila of blessings of Ghuth Azam radiallahu ta'ala anhu. And in this in particular we are discussing about the mashayikh or the grand spiritual masters of the Qadiri Tariqa or Qadiri silsila. This is so named Qadri after none other than Sultan al-Awliya Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu. Before we get into discussing some of the mashayikh, it is very important to know that, as you mentioned earlier, that at the time when the remembrance of the awliya, the salihin is taken place, the mercy of Allah Azza wa Jal descends. Therefore, this is in our benefit to remember them if we desire the mercy of Allah Azza wa Jal. Furthermore, we are very fortunate that Allah Azza wa Jal has included us amongst those who are lovers of the awliya Allah. There is another blessed hadith Qudsi, Imam Nawawi rahmatullah ta'ala alayhi has mentioned in Riyadh al-Salihin, and you also quoted that Allah Azza wa Jal is stating very firmly that whoever has enmity and ill feeling towards my friend, my wali, I declare war upon that person. Therefore, we are fortunate that we are discussing, we are praising and honoring the awliya Allah, alhamdulillah Azza wa Jal. The source of this, Allah Azza wa Jal has created this awliya Allah for our benefit and for His mercy and blessings to descend upon us. The source is none other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And from him, especially in the Qadiri silsila,
Babul Wilaya, the door or the gateway of sainthood, that is Sayyidina Ali Karamallahu Ta'ala Wajhahul Kareem, from him Sayyidina Imam Al-Hussein Radiallahu Ta'ala An. Just these three personalities, we can have silsilas and we can write books, but we can never do justice in praising and honoring them and describing their very beautiful qualities and characteristics. یعنی یہ مبارک تین جو ہستیاں ابھی جن کے آپ نے نام لیے، انہی کی جو ہے وہ ہم صفات کو کما حق ہو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. اللہ اللہ اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں، تو جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جی جی ان کی اگر ہم ان کا تذکرہ شروع کر دیں، حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ شروع کر دیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی ایک کا بھی تذکرہ شروع کر دیں، تو ابھی تو ہم صرف نام لیں گے اور کچھ سنیں گے کہ ہمارے سلسلے میں کون کون سے بزرگ ہیں، اور اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوگا کہ یہ سارے بزرگوں کا جس میں ذکر موجود ہے، ہمارا شجرہ عالیہ، تو اس کو روزانہ پڑھنے کا اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوگا تو وہ ہم حاصل کریں گے کہ ہم ان کی چند باتیں سنیں گے، اور اس سے پھر جو درس مل رہا ہے کہ یہ سارے بزرگ جن کی برکتیں اس وسیلہ جو سارے بزرگوں کا اس میں اکٹھا ڈال دیا گیا اپنے شجرہ عالیہ میں، تو وہ اگر ہم روزانہ پڑھیں گے تو ان سارے بزرگوں کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی. جی. Furthermore, there are so many awliya in this chain, whether they are awliya Allah from other Salasil, Chishtiya, Naqshbandiya, Suharwardiya. Today, alhamdulillah azza wa jal, we are discussing the Mashayikh, the grand spiritual masters of the Qadriya order. And there are so many, it's not possible to fit all of them, their discussion in detail in this one silsila. Just to mention a few, Sayyid al-Ta'ifa, Imam Junaid Baghdadi radiallahu ta'ala an, who does not know him? Imam Baqir, Imam Ja'far al-Sadiq radiallahu ta'ala an, and if you go further back, Imam Zainul Abidin radiallahu ta'ala an. He was the blessed son of Imam Al-Hussein radiallahu ta'ala an, and the male survivor at the Battle of Karbala, and from him, subhanallah azza wa jal, the fragrant garden of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once again blossomed, alhamdulillah azza wa jal. There's one very great Imam who is the Sheikh of Sheikh Junaid Baghdadi radiallahu ta'ala an. Once people asked him, his beginning to tariqah, how he entered into becoming so pious at the state he had entered. He said, there was a time when Sayyidina Habib Ra'i radiallahu ta'ala an, he passed by a shop that I was at, and he asked me for something to eat. I gave him a piece of roti, a piece of bread, and rather than eating it, he distributed it amongst all the poor people. He then made dua for me, a simple but a very powerful dua, that may Allah Azza wa Jal grant you the tawfiq and the ability to do good deeds. Shaykh Sadruddin Sari Sakti radiallahu ta'ala, he says, from that day onwards, when this dua was made for me, the love and the attachment of the dunya was removed from my heart. Subhanallah Azza wa Jal. And this is how he reached that state or the station of closeness to Allah Azza wa Jal. اللہ والوں کی شان کیسی ہے، سبحان اللہ. بیان کرنا جو ہے وہ شروع ہوں مشائخ قادریہ کی جو پہلی ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جہاں سے سلسلے شروع ہوتے ہیں ان کی ذات کے بارے میں بیان کریں. کیسے بیان کریں، کس زبان سے بیان کریں. اور اعلیٰ حضرت امام سنت نے کیا لکھا؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو ان مبارک ہستیوں کے ذکر خیر سے کچھ جو ہے وہ مدنی پھول جو ہے وہ ہم حاصل کرتے رہیں گے. جی حضور آپ. ہمارے سلسلے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا تذکرہ مبارکہ آتا ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آتا ہے، اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آتا ہے. تو ہم یہاں پر سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تھوڑا سا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات جو تھے مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر کرار، شیر خدا اور مشکل کشا ہے. آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پیدا ہونے کے بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 3 دن تک دودھ نوش نہ فرمایا، جس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہو گئے. اس بات کی خبر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر پیار فرمایا،
اور اپنی زبان اطہر آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دہن میں ڈالی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زبان اقدس کو چوسنے لگے. اس کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نوش فرمانے لگے. تو غور کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا اور اس کے بعد دودھ پینا شروع کیا. کیا شان ہے. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سے ہوا. آپ کے 3 صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام محسن. اور آپ کی 3 ہی صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیداتنا زینب، حضرت سیداتنا ام کلثوم اور حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن. اور آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 4تھے خلیفہ منتخب ہوئے. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ قبروں پہ جاتے اور وہاں پر جا کر قبور والوں کو سلام دعا کرتے اور ان کے ساتھ جب گفتگو کرتے تو اس کے آپ کے بارے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ عز و جل کہ اس بندے کے حالات مجھ پر منکشف فرما. جب وہ حالات ان پر منکشف ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ میت جل رہی ہے اور اس میں وہ آگ میں مردہ پڑا ہوا ہے. اور اس بندے نے پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کے لیے عرض کرنے لگا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سفارش کی. غیب سے آواز آئی کہ اس کی سفارش نہ کیجیے، یہ گناہ گار آدمی تھا. لیکن اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہوئے اور دوبارہ عرض کی، یا اللہ تیرے ہاتھ میری لاج ہے، اس بندے نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے تو میری لاج رکھ لے. جب یہ آپ نے عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرض کرنے کی برکت سے، اس وسیلے سے ان کو بخش دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم مشائخ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں تو یہ تو آتا ہے نا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی لکھا ہے کہ جب ہم مشائخ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے بعد مشائخ بھی ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں. اللہ 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 سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان مبارک آپ نے سنی. خوف خدا کے بھی امام نظر آتے ہیں، شجاعت کے بھی امام نظر آتے ہیں. اور غصہ جو آپ کا، شجاعت جو آپ کی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، یہ صرف اللہ کے جو دشمن ہوتے تھے ان کے جو ہے وہ معاملات میں ہوا کرتی تھی. اپنی ذات کے لیے کسی پر کوئی غصہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں. ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی کافر سے جو ہے وہ نان مسلم سے کسی سے جو ہے وہ ان کی آپس میں کشتی وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ ہوئی، جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو زیر کر لیا، اس کو گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، بالکل اس کو جو ہے وہ سر قلم کرنے کے بالکل قریب تھے. اس نے آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوک دیا. چہرے پر جب اس نے تھوکا، گستاخی کی. ہمارے جیسے کسی بندے کے ساتھ ایسا ہو تو وہ اور غیظ و غضب کے اندر آ جائے، لیکن یہ مشائخ قادریہ میں حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت اور ان کا مبارک کردار دیکھیے کہ جب اس کافر نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ جو ہے وہ ہٹ گئے اور علیحدہ ہو گئے. اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جواب ارشاد فرمایا، پہلے جو ہے وہ جو معاملہ تھا یہ الائے کلمت الحق کے لیے تھا، اب میری ذات جو ہے وہ اس میں انوالو ہو چکی ہے. کچھ اس طرح کا جو ہے وہ مفہوم تھا. تو اپنی ذات کے لیے کسی سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. تو ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ درس حاصل کرنا چاہیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی جو ہے اس سلسلے میں آ رہی ہیں، آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. کچھ آپ کی کالز اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساؤتھ افریقہ سے عمر خطاب اب تاریخ کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سننی ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشیر اتاری وام بچرام پکا گنجرا میاں سے بات کر رہا ہوں. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، یہ منقبت سنا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصور میں مدینے کی گلی ہو، یہ مجھے نعت سنا دے. اے کاش تصور میں
مدینے کی گلی ہو. آپ کی کالز تھیں یہ. کچھ آپ کے میسیجز جو ہے وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سفیان رضا سلام ٹو آل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سننی ہے خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. مدنی چینل بہت اچھا ہے. اللہ تعالی بہت بہت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. آئی ایم فرام یو ایس اے. جزاک اللہ سفیان بھائی, آپ نے یو ایس اے سے ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ میسیج کیا, پارٹیسپیٹ کیا. انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اگلا میسیج ہے ہمارے محمد آصف بھائی کا. یہ گریس سے جو ہے وہ کال انہوں نے میسیج کیا ہے. فرما رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب کے بارے میں کچھ جو ہے وہ ارشاد فرما دیجئے. اور میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے محمد اخلاق رضا اٹلی سے انہوں نے جو ہے وہ میسیج کیا ہے. سلسلے کی جو ہے وہ بہت تعریف کر رہے ہیں. تھینکس فار یور اپریسیشن. مدنی چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیے. اور اس کے علاوہ اور جو ہے ہمارے اسلام بھائی کا جو ہے وہ میسیج ہے, ہمارے سیف اللہ اتاری ہیں. انہوں نے کہا ہے کہہ رہے ہیں کین آئی لسن ٹو امداد کن فرام نعت خوان اسلام بھائی. وی ہیو forward your request to our نعت خوان, so let's go towards نعت خوان. جی حضور, فرمائشیں جو آپ کے پاس آئیں ان میں سے کچھ اشعار جو ہے وہ سنا دیجیے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اللہ اللہ اللہ, ہمارا ہے سرے حشر سے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضور اور مزید. جو مدینے کی تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. پاوے لکھا کروڑا ڈاوے ہوئے, پاوے لکھا کروڑا ڈاوے ہوئے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. میں دیوانہ مرشد تیرا, مرشد ہے عطار میرا, مرشد کی ہر بات نرالی, سبز امامہ زلف کالی, مرشد ہے دلدار میرا. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے جو مبارک بزرگ ہیں، جو مبارک ہستیاں ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ میں ایک بہترین نام ہے، چمکتا دمکتا نام ہے حضرت سیدنا معروف قرخی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی معروف اور کنیت ابو محفوظ ہے۔ والد ماجد کا نام مبارک فیروز ہے۔ بغداد کے علاقے کرخ کی نسبت سے آپ کو کرخی جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے مسلمان بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھا کرتے تھے اور نیک اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا۔ حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی پر اگر آپ چاہیں کہ ہمیں تھارولی اور تفصیل سے جو ہے وہ معلومات حاصل ہوں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے حکایتیں اور نصیحتیں۔ اس کتاب کے اندر ایک پورا بیان ہے سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال تھے ان میں سے کچھ اقوال جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم احادیث مبارکہ سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ حب دنیا، حب مال و جاہ، یہ جو ہوتی ہے ایک مومن مسلمان کے لیے انتہائی خطرناک چیز جو ہے یہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر نہ تو دنیا کی محبت پیدا ہونے دے، نہ مال کی محبت پیدا ہونے دے، نہ حب جاہ کی محبت پیدا ہونے دے۔ حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا نسخہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے سچی محبت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور خالص محبت کی 3 علامات ہیں۔ ایک، وعدہ پورا کرنا۔ نمبر 2، بغیر سوال کے عطا کرنا۔ نمبر 3، کوئی سخاوت نہ کرے پھر بھی اس کی تعریف کرنا۔ اور محبین کی جو علامات ہیں یہ بھی 3 ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا رضائے الہی کی جستجو میں رہنا۔ نمبر 2، اس کی ذات میں مشغول رہنا۔ اور نمبر 3، ہمیشہ اسی کی پناہ طلب کرنا۔ حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا 4 چیزوں کا نام ہے: مال، فضول کلام، سونا اور کھانا، کیونکہ مال سرکشی کا سبب ہے۔ فضول کلام لہو و لعب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ نیند جو ہوتی ہے یہ بسا اوقات غافل کر دیتی ہے، اور زیادہ کھانا یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ مبارک ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ہم جب ذکر کرتے ہیں، ان کے مبارک اقوال پڑھتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول جو ہے وہ سیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح اپنے دل کو مہلکات سے پاک کیا جائے، جو باطنی امراض ہیں ان سے پاک کیا جائے۔ آئیے کچھ مزید سلسلہ مشائخ قادریہ کی ہستیوں کے حوالے سے کچھ مزید مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور۔ جیسے آپ نے تذکرہ کیا ہے سیدنا امام کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں اب جیسے ہم اوپر سے چلے تھے درمیان سے اور ادھر سے کچھ بزرگوں کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، تو میں ابھی تذکرہ کروں گا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کیسی مبارک ہستی تھیں کہ جب پیدا ہوئے تو 2 سال اپنے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی رہے۔ 10 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تایا جان تھے ان کی پرورش میں رہے۔ 11 سال اپنے والد ماجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے۔ اور اس کے بعد ان ہستیوں کا رنگ کیسا چڑھا آپ پر؟ آپ کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کہ آپ کا لقب سجاد تھا، زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت تھے۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود آپ کے حالات میں آتا ہے کہ جب آپ وضو کرنے لگتے تو تھر تھر کانپنے لگتے، خوف سے کانپنے لگتے، چہرہ زرد ہو جاتا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ وضو کے وقت اس طرح آپ کی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو فرمانے لگے آپ کو پتہ نہیں کہ وضو کرنے کے بعد میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کتنا زیادہ ڈر، اتنا زیادہ تقویٰ ہونے کے باوجود۔ پھر آپ کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حج کے موقع پر سب لوگوں نے لبیک کہا، احرام باندھا،
تو آپ نے لبیک نہیں کہا. اللہ. کسی نے سوال کیا حضور آپ نے لبیک نہیں کہا, تو فرمانے لگے کہ اگر میں لبیک کہوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ لا لبیک, اللہ, تیرے لیے لبیک نہیں ہے. تو جب آپ نے پھر لبیک کہا, اس کے بعد کیا ہوا کہ لبیک کہنے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے, اور سارے حج میں یہی سلسلہ رہا کہ جب جب آپ لبیک کہتے اس کے بعد لبیک کہنے کے بعد آپ کی حالت غیر ہو جاتی اور آپ بے ہوش ہو جاتے. تو غور کریں کہ ہمارے کیسا ان کا خوف خدا تھا, یہ کیسی مبارک ہستیاں تھیں. مدنی چینل کے ناظرین, یہی ان مبارک ہستیوں کی زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں. خوف خدا, عشق مصطفیٰ, زندگی کے دو جو ہے وہ سنہری اصول ہوا کرتے ہیں. ہم ہمارے سلسلے کے مشائخ قادریہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا نام نامی اس میں گرامی بھی آتا ہے. آپ کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. جی حضور. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا ایک مشہور لقب سید الطائفہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور ان کی شخصیت بہت ہی نرالی ہے, اور ان کی بصیرت تو بہت ہی عمدہ ہے کہ شخصیت کو دیکھ کے پہچان لینا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ولادت مبارکہ تقریباً 218 ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جنید نسبت بغدادی, بغدادی بولتے ہیں نا شہر کی وجہ سے, جی جی, نسبت ان کی بغدادی ہے, اور کنیت ابو القاسم ہے. ان کے القابات تو بے شمار ہیں, ویسے چند ایک حاضری خدمت ہیں کہ القابات میں سے ایک لقب ان کا سید الطائفہ بھی ہے, اور ایک لقب اور ہے طاؤس العلماء. اس طریقے سے لسان القوم بھی آپ کا لقب ہے. سبحان اللہ. ان کے معاملات تو ویسے زندگی کے بے شمار ہیں, جس کے اوپر ہم کسی بھی پہلو پہ غور کریں تو ہمیں اس میں سے عمدہ نکات ملیں گے جی, کہ ہم اپنے عمل کو ان کی سیرت کو دیکھ کر کیسے بڑھا سکتے ہیں. ان کے ہم کسی بھی سیرت کے پہلو کو دیکھ لیں, کسی انداز کو, عبادت کو, تقوی کو, ان کے خوف خدا کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں, یہی وہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر گئی ہیں. اور الحمدللہ ہماری مشائخ میں سے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ بھی آتا ہے, جیسے کہ ہمارے سلسلے کا موضوع بھی یہی ہے. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ویسے تو بے شمار معاملات ہیں, کرامات ہیں, ان کے واقعات ہیں. اس مختصر سا واقعہ عرض کروں گا ان کی اعلیٰ بصیرت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی پیاری بصیرت عطا فرمائی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایک مرید تھے جن کی طرف حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. توجہ اس اعتبار سے ظاہری بات ہے, اگر 4 اسلامی بھائی ہمارے پاس موجود ہوں, ان میں سے ہم کسی ایک کے اوپر زیادہ توجہ دیں تو 3 تو کہیں گے ہم بھی تو ہیں نا. جی جی, ہم بھی تو نا, ہمارے اوپر بھی نگاہ کرم ہو جائے, شفقت ہو جائے. تو ایسے ہی ایک ان کا مرید تھا جن کے اوپر خصوصی توجہ ان کی شامل رہتی تھی. اب دیگر جو مرید تھے ان کی صحبت میں آتے تھے, کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آتے تھے, ان کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ حضرت ہر وقت ان کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو جب اس بات سے آگاہی ہوئی کہ بعض لوگ اس توجہ خاص کی وجہ سے پریشان ہیں کہ میں اس مرید خاص کو زیادہ توجہ دیتا ہوں, تو ارشاد فرمایا کہ میرا یہ مرید ادب اور عقل میں تم سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر ہے. اللہ اللہ, میرا یہ مرید ادب اور عقل کے اعتبار سے تم سے اچھا ہے, تم سے اعلیٰ درجے پر ہے. اسی وجہ سے میں اسے بہت زیادہ چاہتا ہوں, جس کا ثبوت میں ابھی تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کے اندر کون سی خوبی ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مرید کو ایک ایک چھری مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ مرغیوں کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ. اللہ, چھری ہاتھ میں, مرغی بھی ہے. یعنی اب یہ وہ اس نوجوان کی کیا اسپیشلٹی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. جی جی, کہ کیوں اس کو جو ہے وہ زیادہ توجہ مل رہی ہے, توجہ اس کو زیادہ مل رہی ہے. اب ہر وہ مرید اس نے چھری ہاتھ میں لی, مرغی بھی لی, ذبح کرنے کے لیے اپنے ایک پوشیدہ مقام پہ گئے جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اب سبھی مرید وہاں پہ چلے گئے اور پوشیدہ جگہوں میں ان مرغیوں کو ذبح کر کے لے آئے. لیکن وہ مرید خاص اس مرغی کو زندہ واپس لے کر آ گیا جس کے اوپر نگاہ کرم تھی نا. اچھا, یعنی اس نے مرغی ذبح نہیں کی, واپس لے کے آ گیا. حضرت نے دریافت کیا کہ تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے عرض کی, حضور میں جس جگہ بھی پہنچا وہاں قدرت الہی کو موجود پایا اور اس کو دیکھنے والا پایا. اور آپ کی شرط تھی کہ وہاں پہ ذبح کریں جہاں پر کوئی موجود نہ ہو. اب سنیے, تو اس لیے مجبوراً میں واپس آ گیا ہوں. اس کے جواب کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم سبھی لوگ نے جان لیا کہ یہ واپس کیوں آیا, وجہ کیا تھی اور میری خاص توجہ اس کے اوپر کیوں تھی.
اللہ 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 سبحان اللہ. یہ جو اللہ والوں کے جو پاس جو ہے وہ ان کے قرب میں رہتے ہیں اور جن پر خاص نظر عنایت ہوتی ہے, سبحان اللہ, ان کی شانیں بھی جو ہے وہ نرالی ہوتی ہیں. Some Madhi flowers for our English viewers. Alhamdulillah Azza wa Jal, the name Sheikh Ma'ruf Karkhi rahmatullah ta'ala alayhi was mentioned. This is the Pir Murshid, the spiritual mentor of Sheikh Sardi Saqti radiyallahu ta'ala an. And as mentioned that he listed some things which the dunya is made of, which most people are involved and indulged in and waste their time in talking, in sleeping, in eating, and also unnecessary actions. Those actions, those doings, those speech which has no benefit at all. There's another beautiful waqia, an incident related to Sheikh Sardi Saqti radiyallahu ta'ala anhu, that Junaid Baghdadi radiyallahu ta'ala anhu came to him when he was ill, and he asked him, what is your condition? And he said that Abdun Mamlukun la yaqdiru ala shay, that I feel like I'm a slave now and I have no power, no authority. Imagine, these are great waliullahs who are talking. At the end he says that, O Junaid radiyallahu ta'ala anhu, in the love of creation, do not forget your creator. Subhanallah Azza wa Jal. کیسے ان کے مبارک فرمودات ہوا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں سے ہم کو پیار ہے. انشاءاللہ عز و جل دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. حضور غوث پاک اور رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک سلسلے کے مبارک مشائخ کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں. ان کی مبارک زندگیوں کے مختلف پہلوات کو جو ہے وہ ہم سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئیے ہم سب بھی نیت کرتے ہیں کہ سلسلے میں جو مدنی پھول جو ہے وہ ہم نے حاصل کیے, خوف خدا کے حوالے سے, عشق مصطفیٰ کے حوالے سے, اور پھر جو ان کی مبارک تعلیمات ہوا کرتی تھیں ان کے حوالے سے, ہم ان پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت میں استقامت عطا فرمائے اور ان کی مبارک سیرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل, اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. The blessings of Azam, the blessings of Azam, the blessings of